ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے، بلکہ جو عوام ہیں مسلمان، وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی حرمت پر کٹ بھرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے۔ لیکن اس A man came to the Messenger sallallahu alayhi wasallam and he said, Ya Rasulullah, mata as-sa'a? When will be the end of times? And then the Prophet looked at him and said, Ma a'dadta laha? He said, what have you prepared for this day? He said, La shay. In the narration he said, La shay, I haven't prepared much, except that I love Allah and His Messenger sallallahu alayhi wasallam. Then the Prophet looked at him and smiled and he says, Al-mar'u ma'a man ahab. A person will be with those whom he loves. Sayyidina Anas said the Sahaba were filled with so much joy when they heard this narration, because they understood they could not rely on their actions alone to attain the mahabba of Allah subhanahu wa ta'ala. Their actions alone could not guarantee them that they would enter into Jannah, but they knew that their love for the Messenger was pure. They knew that their love for the Messenger was unadulterated. It was pure and it was sincere, and they felt that this insha'Allah would carry them through bi'idhnillah. اور اللہ کرے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو کہ ہم انٹاکسیکیٹڈ ہو جائیں، ہم ان کی محبت میں ہمیں نشہ ہو ان کی محبت کا۔ اور صحابہ اکرام اپنے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے ایکشنز پروو کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور صحابہ اکرام نے پروو کر کے دکھایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھلے کہ نہیں، اللہ کو تو یہ شے قبول نہیں ہے، تمہارا دعویٰ رد ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیاد ہے۔ حاکم مطلق اللہ ہے، شارع حقیقی اللہ ہے، اور اس کے نمائندے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے، اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر صرف اطاعت رسول کے اوپر زور دیتا ہے اور محبت والا ایلیمنٹ پس پش ڈال دیتا ہے، اور دوسرا مکتب فکر محبت والے ایلیمنٹ کو اتنا ڈومیننٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب بس جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی طرح بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا، اسی طریقے سے ہی ہم چلیں گے۔ وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اطاعت رسول کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتباع رسول کا بھی۔ اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی کے حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی عقیدت وابستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس وقت ہمیں پریزنٹ نہیں کیا، ہم وہاں پہ نہیں تھے، اگر ہمیں محروم کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی کمپنی آخرت میں نصیب فرمائے۔ اور
دیکھیں رسول اللہ کا ساتھ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اور آج ہم کرتے کیا ہیں کہ ناؤ وی آر انٹرنگ انٹو دس منتھ ربیع الاول، اور ہمارے ہاں نا ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. ہم لوگ لائٹس آن کرتے ہیں، لائٹ چلاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. رسول اللہ کی کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر واقعی آپ رسول اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ What do you have to do? قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے. یعنی اطاعت رسول سے انکار، اللہ کی اطاعت سے انکار، گویا کہ انسان. متفقن علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے. جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. So that they could be in the companionship of the messenger, not only in this world but also in the hereafter. And here there is an important point, that loving the messenger translates into ittiba', as Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Ittiba' is to follow the messenger, but to follow with a heart filled with willful obedience and submission, that you and your desires and everything that you hope for completely in line with the messenger sallallahu alaihi wasallam. So then that love translates into ittiba', following the messenger sallallahu alaihi wasallam. And insha'Allah ta'ala, in our life, when we interact with people and we interact from the foundation of love, insha'Allah that will penetrate into the hearts of the people around us, and insha'Allah can change our own conditions, change the conditions of our families, and change the conditions of our societies and our neighbors, if we adhere to the sunnah and the message of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. And to often and to remember when we hear his name to send salawat to him, for he hears these salawat. The malaika relay these salawat, these salutations, these prayers that we make for the messenger sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، متفقن علیہ حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب الایمان میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مفہوم بڑا واضح ہے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ پوری دنیا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتہ دار، پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں، تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے. یہ ہے اس کا مطلب. اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے. Then
we say to ourselves, we hope and we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He allow us to see the Messenger sallallahu alaihi wasallam in our dreams. For the Messenger said in an authentic narration, Man ra'ani fil manami, whoever sees me in a dream state will verily see me in a wakeful state. So asking to see the Messenger sallallahu alaihi wasallam is a very important part of our deen. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He grant us the vision of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we remember that we cannot see the Messenger sallallahu alaihi wasallam if we have indulged our eyes in sin and in things that displease Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. So inshallah we can purify our eyes, and we purify our hearts, and we purify our bodily limbs, and we purify our intentions inshallah ta'ala, and we bring the Messenger sallallahu alaihi wasallam, his way, his sunnah, his path into our lives bi'idhnillah ta'ala, and through that light that will enlighten our souls, will enlighten our homes, and enlighten our communities bi'idhnillah ta'ala. Walhamdulillah. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना उमर चहलकदमी कर रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर का हाथ पकड़ा हुआ था। तो सैयदना उमर थोड़े से फ्रैंक हो गए रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुझ पे इतनी शफकत है, तो उन्होंने कहा थोड़ी हाज़िरी हम भी लगवा दें। सही बुखारी के अल्फाज है, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह इस पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर मुझे आप अजीज हैं सवाए अपनी जान के। वैसे सच बोला उन्होंने। गुस्से वाला बंदा जो है ना सच बोलता है, जिसके मिजाज में तेजी होना सच्चाई भी होती है। तो आम होते तो शायद हम झूठी मूठी कह देते कि या रसूलुल्लाह अपनी जान से भी बढ़ के। तो उन्होंने सच बोला कि मैं अपनी जान को छोड़ के बाकी दुनिया की हर चीज से बढ़ के आपको महबूब रखता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि अपनी जान से भी बढ़ के। तो उनका या रसूलुल्लाह अपनी जान से भी बढ़ के। तो आपने फरमाया हाँ ए उमर अब बात बनी, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। जब तक मैं तुझे तेरी जान से भी बढ़कर अजीज ना हो जाऊं तेरा ईमान कामिल नहीं हो सकता। अगर सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के ईमान के कामिल होने के लिए उनकी इबादत और दीन के लिए खिदमात के साथ रसूलुल्लाह से इंतहा दर्जे की अकीदत और मोहब्बत होना ज़रूरी है, तो हमारे लिए तो बदरजे औला ज़रूरी है।